ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رانی نام کی ایک معصوم لڑکی رہتی تھی۔ رانی نہایت سادی اور خوش مزاج تھی۔ وہ گاؤں کے سب بچوں کے ساتھ کھیلتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی مہنگا لباس تھا اور نہ ہی کوئی زیورات، لیکن اس کی مسکراہٹ ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ ہر دن اس کی خوشی سے گاؤں رنگین ہو جاتا تھا۔ ایک دن رانی اپنی نانی اماں کے پرانے صندوق کو دیکھتے ہوئے، یہ صندوق کتنی پرانی لگتی ہے، ضرور اس میں کوئی پرانی اور خوبصورت چیز ملے گی۔ رانی نے صندوق کو دھیرے سے کھولا اور اس میں سے کچھ پرانی چیزیں نکالی۔ اس نے پرانے کپڑوں اور چڑچڑاتے ہوئے زیورات کو دیکھا، مگر ایک چیز نے اس کا دھیان کھینچ لیا، ایک چمکتی ہوئی سرخ لپسٹک۔ رانی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ لپسٹک تو بہت پرانی لگ رہی ہے، لیکن اتنی چمکدار اور خوبصورت ہے، کیوں نہ اسے لگا کر دیکھوں۔ رانی نے لپسٹک کو اپنے ہونٹوں پر لگایا اور آئینہ دیکھتے ہی وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں کی چمک نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ جیسے ہی اس نے لپسٹک لگائی، ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی اور ایک مسٹیکل آواز سنائی دی، جو بھی اس لپسٹک کو استعمال کرے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھنا اس خواہش کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ یہ تو جادوئی لپسٹک ہے، مجھے سوچنا ہوگا کہ میں کیا چاہوں۔ رانی نے اپنی خواہش کو سمجھنے کے لیے کچھ لمحے لیے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بننے کا خیال۔ اس نے لپسٹک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بن جاؤں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، رانی کی سادی سی شکل اچانک تبدیل ہو گئی۔ وہ اتنی خوبصورت ہو گئی کہ گاؤں کا ہر شخص اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے، لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے اور ہر کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ رانی تو اچانک اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ ضرور کوئی جادو ہوا ہے، اس کے حسن کو تو دیکھو، ایسے تو پہلے کبھی نہیں تھی۔ رانی کی خوبصورتی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ حسد کرنے لگے۔ اس کے پرانے دوست بھی اس سے دور ہو گئے اور کوئی بھی اسے سادی دل رانی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے پرانے دوست اس سے ملنے آئے، لیکن اب ان کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ رانی اب ہم سے بات بھی نہیں کرتی، وہ تو بہت بدل گئی ہے، لگتا ہے اس کے پاس ہمیشہ نئے لوگ ہوتے ہیں۔ رانی کو جلد ہی احساس ہوا کہ وہ اپنی خوبصورتی سے خوش نہیں ہے۔ پہلے تو وہ سب سے الگ محسوس کرتی تھی اور اب اس کی خوبصورتی اسے تنہا بنا رہی تھی۔ وہ اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرنے لگی اور اپنی پرانی سادی سی زندگی کو یاد کر کے رونے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی سادی زندگی کو چھوڑ دیا اور بدلے میں تنہائی پائی۔ مجھے اپنی پرانی زندگی واپس چاہیے۔ رانی نے اپنی پرانی زندگی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جادوئی لپسٹک کو دوبارہ اٹھایا۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ ویسی ہی بن جاؤں جیسے پہلے تھی، سادی اور خوش مزاج۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، رانی کی خوبصورتی واپس سادگی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں کی چمک غائب ہو گئی اور وہ دوبارہ وہی پرانی رانی بن گئی، لیکن اس دفعہ وہ خوش تھی۔ اس کی مسکراہٹ واپس آئی اور سادگی کا رنگ واپس آ گیا۔ رانی، تم واپس آ گئی، ہم نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ سادگی اور دوستی ہی سب سے
बड़ी खूबसूरती है। रानी ने सीखा कि सादगी में ही असल खुशी है और हर कोई अपनी असली शक्ल में ही खूबसूरत है। उसने लिपस्टिक को वापस नानी अम्मा के संदूक में रख दिया और दिल में अहद किया कि वो कभी भी इस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगी। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करना शुरू किया। अब मैं अपनी सादगी पर फख्र करती हूँ और ये मेरी असल खूबसूरती है। और उसके बाद रानी ने कभी भी जादुई चीजों को इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा खुश रही। उसने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, खेली कूदी और अपनी सादगी को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसका असली हुस्न भी बनाया। एक दिन जब रानी अपने दोस्तों के साथ फिर से खेल रही थी, उसकी मुस्कुराहट में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ सादगी और दोस्ती से ही मिलती है। रानी, तुम्हारा साथ हमेशा हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। मैं भी तुम सबके साथ रहते हुए सबसे ज्यादा खुश हूँ। हमारी दोस्ती ही सबसे बड़ी खुशी का जरिया है। रानी ने एक अहम सबक सीखा कि सच्चाई, सादगी और दोस्ती ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को, पुराने दोस्तों की प्यारी बातों को और अपनी असल खुशी को फिर से पाया और इस तरह रानी के जीवन का सफर एक नई राह पर चल पड़ा, एक ऐसी राह जो सादगी और दोस्ती की रोशनी से रोशन थी।